تذکیرے آپ کے جہاں ہوں گے، نور کے سلسلے وہاں ہوں گے۔ آج سب مل کے ان کا ذکر کریں، کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ 3 کلاسز میں اللہ کے نبی کے معراج کے سفر تک پڑھا تھا۔ سیرت النبی کا کمپٹیشن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی معراج تشریف لے گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آج کا دن ہے پیج نمبر 12 مکہ سے مدینہ۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، جرنی کی، ہجرت کی۔ مدینہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 میل یعنی 400 کلومیٹرز 400 کلومیٹرز دور ہے۔ کون سا شہر؟ مدینہ۔ مدینے کے فاصلے پر ہے، 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینے میں رہنے والے کچھ لوگ، اب یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے کہ مدینے کے لوگ مسلمان کیوں ہوئے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ مکے آتے تھے، حج کے موقع پر آتے تھے، یا مارکیٹ لگتی تھی مکے میں تو وہاں پر آتے تھے۔ تو کچھ لوگ تو غیر مسلم تھے، کچھ یہودی تھے، کرسچن تھے، جیزس کو مانتے تھے، یہودی تھے۔ اس طریقے سے الگ الگ قسم کے لوگ مدینے میں بھی رہتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کافر تھے اور کچھ لوگ یہودی تھے، بت پرست، یعنی بت پرست، اسٹیچو کو عبادت کرنے والے۔ بت کے معنی اسٹیچو، بت پرست تھے، کچھ یہودی تھے۔ یہودی معنی جیزس، کرسچن سب مکس ہو کے اس میں۔ آج کل تو یہودی بہت کم ہے، کرسچن ہی زیادہ۔ بت پرست کے 2 بڑے خاندان تھے، ان کی 2 فیملیاں تھیں۔ بت پرستوں کے 2 فیملیاں تھیں، یہودیوں کے 2 فیملیاں تھیں۔ یہ ٹوٹل 4 ہے، اس کا نام آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بت پرست یعنی غیر مسلم، نان مسلمس جو تھے، ہندو لوگ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ان کے 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ یہ 2 ان کے فیملی کے نیمز ہیں، اوس اور خزرج۔ آپ سے کوشچن ہوگا اوس اور خزرج کون تھے؟ اوس اور خزرج۔ خزرج کے کچھ لوگ مکہ آ کر مسلمان ہو گئے، اسی کے بارے میں بتا رہے۔ خزرج کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کہاں آ کر؟ مکہ آ کر۔ خزرج کے کچھ لوگ مکہ آ کر مسلمان ہو گئے اور مدینے جا کر تبلیغ کرنے لگے۔ واپس اپنے مدینے کو آئے تو مدینے کو آنے کے بعد وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ تبلیغ کرنے لگے، یعنی سب کو مسلمان بنانے لگے۔ کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو بھی فکر ہوتی تھی کہ میرا بھائی بھی مسلمان ہو جائے۔ تو وہ لوگ کیا کرے؟ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان بھی ہوئے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو مدینہ آ کر، واپس آ کر اپنے دوسرے خاندان قبیلے کے لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب بہت سے آدمی مدینے میں مسلمان ہو گئے۔ اب بہت سارے لوگ مدینے میں مسلمان پہلے سے ہو گئے، اللہ کے نبی آنے سے پہلے۔ کیونکہ اللہ کے نبی مکے میں کوئی لوگ آتے تھے تو ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی بات کرتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، مکے کے پاس وہ لوگ طواف کرتے، حج کرتے تو ان لوگوں سے بات کرتے تھے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی۔ اس طریقے سے مدینے میں پہلے سے آلریڈی بہت سارے کیا ہو گئے؟ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ ہم مدینہ چلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ صحابہ مطلب آپ سے پوچھا جائے گا صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کا مطلب وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں، کفر کی حالت میں نہیں، اللہ کو انکار کرنے کی حالت میں نہیں۔ جیسے ابو جہل تھے، اللہ کے نبی کے بہت سارے دشمن تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی کو دیکھے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے۔ تو جو آدمی اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور پھر اللہ کے نبی پر ایمان لائے، قبول کرے اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ دے اور اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہو تو اس کو صحابی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ کس چیز کی اجازت دی؟ کہ تم لوگ جاؤ اور یہاں سے مدینے میں رہو۔ مدینے میں رہو گے تو وہاں پر جو کافر ہے وہ تکلیف نہیں دیں گے، تکلیفوں سے بچ جاؤ گے تم لوگ۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے مدینہ جانے کی اپنے صحابہ کو اجازت دی۔ صحابہ کے بارے میں ہم بتائیں، صحابہ وہ آدمی جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی پر مرنے تک ایمان پر قائم رہے، اللہ کے نبی کا ساتھ دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جانثار صحابہ دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ جانثار مطلب اللہ کے نبی پر جان نثار کرنے والے، اللہ کے نبی پر جان کو نثار کرنے والے صحابہ کیا کیے؟ وہ لوگ اپنے نبی کے حکم پر اللہ کے دین کے لیے صحابہ نے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر، گھر بار مطلب گھر بچے اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنی سٹی کو چھوڑ کر دوسری سٹی کو چلے گئے، یعنی مدینہ چلے گئے، مدینہ شفٹ ہو گئے، مدینہ چلے گئے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک شہر سے دوسرے شہر کے جانے کو، مدینے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا ہجرت کسے کہتے ہیں، تو آپ بتانا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پر جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لیسن شروع ہو رہا، ہجرت۔ مکہ مکرمہ میں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے۔ اب مدینے میں چلے گئے سب صحابہ، تو باقی کون رہ گئے؟ بہت سارے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے خاص تھے، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی تھے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت علی، اللہ کے نبی کے جو چچیرے بھائی تھے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ باقی رہ گئے۔ اور اسی طرح کچھ کمزور مسلمان جو غریب ہے، ضعیف ہے، جو نہیں جا سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے، وہ چند لوگ مکے میں باقی رہ گئے۔ مسلمانوں کے مدینہ چلے جانے سے کافروں کو بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے ایک رات جمع ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا۔ اب دیکھیں وہ لوگ کیا پورے مدینہ چلے گئے، وہاں پر اچھا وہ لوگ رہنے والے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اسکول سے پورا شفٹ ہو گئے یہاں سے، تو اب کیا کریں گے؟ جو مین آدمی ہیں اللہ کے نبی کو قتل کر دیں۔ اب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کیا کریں؟ مشورے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے ارادوں کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ جیسے وہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب چیز، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ کے فرشتوں کو بھیج کر اللہ کے نبی کو میسج دے دیا کہ اے نبی، آپ کے بارے میں ایسی میٹنگ چل رہی، تو آپ کو وہ لوگ قتل کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کیا کریے، یہاں سے کیا کریے، آپ یہاں سے آپ بھی مدینے کو چلی آئیے، ہجرت کریے۔ یہاں اللہ کا حکم ڈائریکٹ نبی کو آیا۔ پہلے کیا تھا؟ لوگ ہجرت کر کے لوگ چلے گئے، مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے بھیجا دیا، لیکن اب خود اللہ کے نبی جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے ارادوں کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا تاکہ وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی امانتیں لوگوں کو پہنچا دے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اب اللہ کے نبی امانت دار تھے، آپ سنیں، اللہ کے نبی امین تھے، صادق تھے، سچے تھے، تو اللہ کے نبی کے پاس لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے پیسے رکھوا دیتے، اے اللہ کے نبی یہ رکھیے، اے محمد یہ رکھیے۔ حالانکہ کافر بھی رہتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے نہیں تھے، لیکن امانت دار اللہ کے نبی تھے، ایماندار تھے، اللہ کے نبی پہ ٹروٹ کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، تو وہ لوگ کچھ پیسے اللہ کے نبی کے پاس رکھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی تو اب راتوں رات جانے والے ہیں، اب میں چلے جاؤں گا تو لوگ آ کے پوچھیں گے پیسے، پھر پیسے نہیں ملیں گے، تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی کیا کرے، اپنے فرینڈ کو، اپنے چچیرے بھائی کو، اپنے کزن بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیے کہ دیکھو تم میری جگہ لیٹ جاؤ، میں چلے جاؤں یہاں سے آہستہ سے اپنے فرینڈ کے ساتھ، کل صبح جب وہ لوگ دیکھیں گے اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آئیں گے تو اس جگہ تم رہنا، تمہارے کو تو نہیں ماریں گے، تم ان کے پیسے واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا تاکہ وہ آپ کی امانتیں لوگوں کو پہنچا دے، اور آپ نے اپنے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکل پڑے، جبکہ کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے گھر کو پورا گھیر لیے تھے رات میں مارنے کے لیے تلواروں کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کیا کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی۔ کیسے کی؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، ان کے سامنے سے اللہ کے نبی گھر کے اندر سے نکل کے گئے سامنے سے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، کیوں؟ ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، ان کو سلا دیا، یا ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی آنکھوں پر اندھیرا سامنے سے آ گیا، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکے، نہیں دیکھ کے کیا کرے، ہمارے نبی کو دیکھے نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچے تو کیا ہوا آپ سنیے، جب سے مدینے والوں نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جب مدینے والوں نے سنا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آئیں گے، اللہ کے نبی آنے والے ہیں، تو وہ تب سے ہی وہ روزانہ مدینے سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے، انتظار کرتے تھے۔ مدینے والوں کو پہلے سے معلوم ہو گیا، کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ مسلمان چلے گئے تو مسلمان اندازہ لگا کے بول دیے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، تو مدینے والے خوشی سے، ارے ہمارے پاس اللہ کے نبی آئیں گے، مدینہ چمک جائے گا، ہمارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، اللہ کے نبی کے قدم پڑیں گے، ہماری پوری سٹی میں رونق آ جائیں گی، یہ سوچ کر وہ لوگ روزانہ مدینے سے باہر نکل کر اللہ کے نبی کا انتظار کرتے تھے۔ جہاں سے مکے والے آتے قافلے پہ اونٹ پہ بیٹھ کے روزانہ نکل کے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے تھے، راہ تکتے تھے، راہ دیکھتے تھے، یعنی انتظار کرتے تھے۔ وہ بہت خوش تھے، بچے خوشی میں گلی گلی پھر رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بچیاں اپنے گھروں کی چھت پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی مطلب ردم، پوئمس، پوئٹریز۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے کیا گاتی تھی کہ ایک دن ہمارے نبی آئیں گے، ایک دن 14ویں کا رات کا چاند ہمارے مدینے میں آئے گا، اس طریقے سے عربی میں بولتے تھے۔ آگے آئے گا وہ کیا بولتے تھے، گاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے راستے کے دونوں کنارے پر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا۔ ہر ایک کی کوشش اور خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کرے یعنی اسٹے کرے، میرے گھر میں رہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں رہے۔ کیوں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں رہیں گے، اللہ کے نبی میرے گھر میں رہیں گے، میرے گھر کی برکت ہو جائے گی، میری عزت ہو جائے گی، مدینے میں میری خدمت کا، اللہ کے نبی سے محبت کا موقع ملے گا۔ یہ سوچ کر ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں رہے، قیام کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، کامل ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آرڈر دیتے، انہیں جہاں جا کے رکی میں بھی وہیں ٹھہر۔ اللہ کے نبی نے اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے اونٹنی کو چھوڑا، اونٹنی چھوڑنے سے کیا ہوا، وہ اونٹنی ایک گھر میں جا کے رکی جس گھر والوں کا نام ابو ایوب انصاری تھا، صحابی، بہت مشہور صحابی تھے۔ ان کے گھر میں اللہ کے نبی وہاں پر قیام کرے۔ مہاجرین اور انصار، اب یہاں مکے سے جو لوگ آئے تھے، ہجرت کر کے جو لوگ آئے ان کو کیا کہیں گے، مہاجر، ہجرت کرنے والے، مہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ مہاجرین مطلب ہجرت کرنے والے، مہاجرین اور انصار مکے کے مسلمان جو گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے وہ مہاجر کہلائے، اور مدینے کے مسلمان جنہوں نے ان کی مدد کی وہ انصار کہلائے۔ مہاجرین دین کی خاطر مکے سے خالی ہاتھ آئے تھے، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ یہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، مکے سے جو لوگ آئے تھے مدینے میں وہ لوگ کیا ہے، مسافر ہے، مہاجر ہے، ہجرت کر کے آئے، مکے کو چھوڑ کے آئے تو ہاتھوں میں ان کے کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو مدینے میں کیا ہے، تھوڑے لوگ تھے جو ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، دونوں میں دوستی کرا دی اور فرمایا کہ دیکھو جو انصار ہے وہ مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی نے اٹیچ کر دیا۔ اب وہ انصاری صحابی اس مہاجر صحابی کو مکے والے کے ہیلپ کرتے، ان کو گھر میں بٹھاتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو اپنے کھیت میں لے جاتے، ان کو اپنے بزنس میں لے جاتے، ہیلپ کر کے سگے بھائی کی طرح اللہ کے نبی نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، مواخات۔ مہاجرین اور انصار دونوں مل گئے ایک دوسرے سے، اللہ کے نبی نے دونوں کو جوڑ دیا۔ کہ مہاجرین اور انصار کی تعریف ہے۔ اب وہاں مدینے میں کیا ہوا، مدینے کے حالات دیکھیے، پیج نمبر 13 پہ اب ہم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مدینے میں جا کر مسجد بنائی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے سے پہلے قبیلے اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، روز روز کی لڑائیوں سے وہ بھی تھک چکے تھے۔
اس لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی کو بادشاہ بنائیں. اس کے لیے انہوں نے ایک منافق عبداللہ بن ابی کا نام طے کیا، لیکن ہمارے نبی کے مدینہ آنے کے بعد وہ بادشاہ نہ بن سکا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حالات دیکھ کر یہودیوں کے ساتھ صلح کرا دی. صلح کرا دی مانے ایگریمنٹ ڈیل کر دی. صلح کرا دی، ایگریمنٹ ڈیل کر دی، صلح کرا دی. یہودیوں نے ظاہر میں صلح تو کر لی لیکن اندر اندر جلتے رہے. خاص کر عبداللہ بن ابی بہت جلتا تھا. اب یہاں پر ایک واقعہ اللہ کے نبی کا سنا رہے. اللہ کے نبی مدینہ آ رہے تھے. مدینہ آنے سے تھوڑے دن پہلے کیا ہوا، آپس میں یہ لوگ لڑتے تھے، اوس و خزرج. ہم اس سے پہلے بتایا مدینہ کے 2 قبیلے تھے، 2 خاندان تھے، کافروں کے 2 تھے اور یہودیوں کے 2 تھے. تو بہت سارے قبیلے آپس میں لڑتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے. وہ لوگ میٹنگ کرے کب تک لڑیں گے بھائی. اب ایک مرتبہ کیا کریں گے، ایک آدمی کو بڑا اپنا کنگ بنا دیں گے، اس کو لیڈر بنا دیں گے، اس کو لیڈر بنائیں گے. انہوں نے جو فیصلہ کرا ہم قبول کر لیں گے. تو عبداللہ بن ابی بلکہ ایک بہت بڑا خطرناک آدمی تھا، کمینہ، جس کے اندر اخلاق نہیں تھے. بہت جو ہے سو لوگوں کو مارتا تھا یا لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، چاپلوسی اور پولیٹیکل اس کا ذہن تھا. تو اس کو بڑا بنائیں گے بلکہ سوچ لیے تھے. اب اچانک اللہ کے نبی آ گئے. اللہ کے نبی نے کیا کیا، سب کو ملا دیا، سب کو چھوڑ دیا، مسجد بنا دی، اتنا اچھے اچھے کام کرنے لگے اللہ کے نبی. تو سب لوگ خوش ہو گئے اور خوش ہو کے کیا کرے، اللہ کے نبی کو بڑا بنا دیا. اب جیسے اللہ کے نبی بڑے بن گئے، وہ جو عبداللہ بن ابی تھا منافق، وہ چلنے لگا. ارے میری عزت ہوتی تھی، میں تو بھی بڑا بن جاتا تھا، میں جو ہے سو میری عزت ختم ہو گئی. اب اللہ کے نبی پورے بڑے بن گئے، اندر اندر جلتا تھا، جل کے اللہ کے نبی کے خلاف سازش کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، اللہ کے نبی کو ستاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، پیچھے پیچھے کرتا تھا. لیکن سامنے کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی آپ نبی ہے، ہم آپ کا ساتھ دیتے، دیکھ لو آپ جو بولے وہ ہم سنتے، ایسا بولتا تھا. یعنی منافق تھا، سامنے ایک پیچھے ایک. اس کو کیا کہتے ہیں، منافق. اس کو کیا کہتے ہیں، منافق. اس کی تعریف ہے منافق. آپ سے پوچھا جائے گا سوال انشاءاللہ. اب آپ کمنٹ میں بتائیے کون کون بچے ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، کون کون گروپ میں ایکٹیو ہے. اس کو ہم انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ یہ بچے ماشاءاللہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں، اور ایسے ایکٹیو اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہی ہم مارکس کے دینے کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ آپ کے مینرز، آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ کی پڑھائی پہ دھیان کی وجہ سے ہم آپ کو مارکس دیں گے. ایسا نہیں کہ آپ آ کے ٹک کر دیے چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا. آپ یوٹیوب پہ کمنٹ پہ بھی دیکھنا ہے اور گروپ پہ بھی آپ ایکٹیو رہنا ہے، کلاسز کو اٹینڈ کرنا ہے. اسی لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.